الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ روحانی بیماریوں میں سے ایک غصے کا آنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، اور اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں عوام میں مشہور ہو گیا کہ غصہ کرنا حرام ہے، جبکہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے، نعوذ باللہ، صحابی کو برا بھلا کہے اور ہمیں غصہ ہی نہ آئے، چونکہ غصہ کرنا کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ کوئی ہمارے بڑوں کو، والدین کو گالی دے اور جی حضرت کو غصہ ہی نہیں آ رہا، چونکہ غصہ حرام ہے اور انہوں نے کنٹرول کر لیا، ان کا غصہ ختم ہو گیا، تو غصہ کوئی حرام نہیں ہے۔ غلط جگہ پہ تو غلط کام کرنا حرام ہی ہے، لیکن صحیح جگہ پر صحیح کام کرنا حرام تھوڑی ہو سکتا ہے۔ جس جگہ غصہ آنا چاہیے اور اس کو بالکل غصہ آ ہی نہیں رہا تو یہ بھی بیماری ہے، اور جس جگہ غصہ نہیں آنا چاہیے اس جگہ پر غصہ آ رہا ہے تو یہ بھی بیماری ہے، اور یہ دونوں ہی بیماریاں تقریباً ہم انسانوں کے اندر موجود ہیں۔ بالکل صحیح جگہ پر بالکل ٹھیک غصہ آنا، یہ تربیت بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جن کی ہوئی بھی ہے، جنہوں نے خود کر لی اس بات کی تربیت۔ بلکہ ہمارے تو اساتذہ کو ہم نے دیکھا کہ آنسوؤں سے رو جاتے تھے۔ بعض دفعہ جب کسی طالب علم کی پٹائی لگا دی تو اب جی آنسو نکل رہے، تو پتہ چلا جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے اتنی بڑی شاید غلطی کی نہیں تھی جتنا زیادہ میں نے اس کی ٹھکائی لگا دی۔ غلطی تھی 2-3 چماٹوں والی، لیکن میں نے 5-7 لگا دیا۔ تو استاد کا دیکھیں اس پر فیصلہ کیسے کیا جائے گا اور اس کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ کس قدر غلطی ہوئی ہے، اس کی کتنی سزا ہونی چاہیے، کتنا اس پر غصہ ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں سے تو ابھی ہم بہت دور ہیں۔ ابھی تو ہم جو ہے نا ظاہری بس عبادات ہی اپنی پوری کر لیں تو جی بڑی بات ہے، اللہ بخشنے والے ہیں، غفور الرحیم ہے۔ حالانکہ جس طریقے سے دین میں ظاہری عبادات کو اللہ نے فرض فرمایا ہے، اسی طرح باطنی عبادت کو بھی فرض کیا ہے۔ جیسے نماز آپ نے پڑھی، اگر حضور قلبی کے ساتھ نہیں پڑھی تو نبی علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی کہ دل ایک دفعہ بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوا کہ جی میں رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں یا رب مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ کوئی نماز ہے؟ یہ تو روحانیت ہے نا، یہ تو کسی کو نظر نہیں آئی کسی کی بھی۔ جسمانی تو اشارے ہم نے کر لیے پورے ماشاءاللہ، تو یہ باطنی عبادت سے آپ کی ظاہری عبادت کی قبولیت ہے۔ اب ہم تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اچھے اخلاق جو ہیں وہ صرف جو ہم مسلمان سے مسکرا کے مل لیے اور بہت اچھے سے اس سے بات چیت کر لی اور اس سے بہت اچھے رویے کے ساتھ پیش آ گئے، عاجزی بھی، جی گردن جھکی ہوئی ہے اور جو ہے سینہ بھی تھوڑا جھکاؤ کی طرف ہے، تو بڑا عاجزی ہے، یہ اس چیز کا نام نہیں۔ یہ فرمائے کہ دل کے اندر کی کیفیات کا نام ہے۔ اگر دل کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے عاجزی والی، کہ انکساری والی، کہ بھئی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری کیا اوقات ہے اور میرا جو ہے نا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، اندر سے اگر دل سے یہ نہیں ہے بات تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے، اور دل کے اندر کا حال تو صرف اللہ جانتے ہیں، یہ خود جانتا ہے۔ تو ظاہری طور پر تو کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح غصہ ہے،
یہ حقیقت میں اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ جسم کے اعضاء سے ہوتا ہے. چہرہ لال ہو جاتا ہے، رگیں تن جاتی ہیں، اور غصے میں ایک دم جو ہے نا، اور پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی میں نے غصے میں طلاق دے دی. غصے میں ہوتی کیا طلاق؟ واہ جی واہ. یہ مسلمانوں کے، آج کل کے مسلمانوں کے یہ سوالات ہیں ماشاءاللہ کہ جی غصے میں تو مولوی صاحب نہیں ہونی چاہیے طلاق. جیسے غصہ تو شیطان نے آ کے کیا تھا، اور اس کے بعد یا اس سے پہلے بھی حضرت ہی تھے، بس وہ شیطان بیچ میں آ گیا تھا. تو آپ نے اپنی تربیت ٹھیک کیوں نہیں کری؟ کیوں آپ نے علاج نہیں کیا اپنا؟ کہ غصہ بھی تو آپ ہی کو آئے نا، آپ غصے پہ تھوڑی آئے کہ غصہ آپ کا انتظار کر رہا. تو غصے کا علاج جو ہے، غصہ کرنا حرام تھوڑی ہے. تو بعض مواقع پہ تو غصہ انسان کو نیکیوں میں دوسرے سے آگے لے جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اصحاب کو غزوات کے اندر آگے لڑائیوں کے اندر رکھتے تھے. حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں، حضرت علی کو دیکھیں، اور دیگر کتنے صحابہ ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت عمر ہیں. کیسے کیسے جتنا زیادہ غصے والا ہوگا اتنا اچھا قتال کرے گا، اور جتنا میری طرح ٹھنڈا ہوگا بیچارہ اتنا پھس رہے گا، کیا لڑے گا وہ لوگوں سے. اس کے لیے تو غصہ چاہیے، جذبات چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کوئی الفاظ ایسے کہہ دیے تھے، تو حضرت علی نے اس کو کیسے پٹائی لگائی، زمین پہ گرا دیا، اس کے اوپر چڑھ گئے، اور قریب تھا کہ اس کا تو کام تمام کرتے اس نے تھوک دیا ان کے چہرے پر. تو یہ دیکھیں، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو اب زیادہ بڑی توہین ہو گئی تھی، آپ پر بھی اس نے جو ہے نا اس طرح تھوکا. تو کہا بھائی پہلے جو میرا غصہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھا، تو میں انتقام لے رہا تھا اس کا. یہ میں نے جتنا اس کو مارا پیٹا جو بھی کرا یہ اسی کے لیے تھا. اور جب اس میں میرا غصہ اپنی ذات کا شامل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام ہی نہیں لیا، ہمیشہ اس کو معاف کر دیا. اور جب میری ذات کا معاملہ آ گیا بیچ میں، اس پر مجھے غصہ آ گیا، تو پھر جو میرے رسول کی سنت ہے میں نے وہی کام کیا، میں ہٹ گیا، میں نے چھوڑ دیا. یہ ہے دل کے اندر پیدا ہونے والے غصے کی کیفیت، کہ اس کے اندر بھی وہ عدل کرنے والے لوگ تھے. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جگہ پہ غصہ کرنا ہے، کس جگہ پہ نہیں کرنا. غصہ کسی اور کا ہے اور آ کر اتار کسی اور پر دیا، جھاڑ کسی اور کی لگا دیا. ہاں جی وہ مجھے نا غصے میں تھا، اور میں آپ کو کہہ بھی رہا تھا مجھے نہیں چھیڑو، میں غصے میں ہوں. گھر سے پریشان ہو کر آئے اور غصہ آ کے جو ہے نا کسی اور کے اوپر. تو یہ تربیت ہے باقاعدہ پوری. اللہ والوں کے پاس انسان جائے اور ان سے اپنا نا علاج کرائے. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ عام بیماری نہیں ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا ایٹمی بیماری. انسان کے جو ہے نا دنیا کو بھی برباد کرنے والی، آخرت کو بھی برباد کرنے. غصے میں انسان کیا کیا کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.